اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ کائنات کا سید الانبیاء میرا رسول۔ شریعتیں 5 ہیں جو نبی لے کر آئے، یعنی کہ نوح کی شریعت، ابراہیم کی شریعت، موسیٰ کی شریعت اور عیسیٰ کی شریعت، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت۔ یہ 5 شریعتیں تھیں جو کہ نبی لے کر آئے، لیکن ان 5 شریعتوں میں بے شک نوح کی شریعت اور تھی، ابراہیم کی شریعت اور تھی، موسیٰ کی شریعت اور تھی، عیسیٰ کی شریعت اور تھی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت اور تھی۔ یعنی مختلف احکام کچھ نہ کچھ ضرور تھے، لیکن ان 5 شریعتوں میں 5 وہ باتیں ہیں جو مشترک تھیں، جن کو ہم اصول دین کہتے ہیں۔ یعنی کہ وہ اصول جو 5 تھے مخصوص تھے۔ پہلا اصول دین، دوسرا اصول عقل، تیسرا اصول جان، چوتھا اصول مال اور 5واں اصول عزت، اور ان کو ہم اصول خمسہ کہتے ہیں۔ یہ 5 اصول جو آدم سے لے کر آج تک نہیں بدلے: دین، عقل، جان، مال اور عزت۔ اگر کوئی دین پہ حملہ کرے تو وہ مجرم ہے اور اس کی سزا قتل ہے۔ اگر کوئی عقل پہ حملہ کرے تو وہ بھی مجرم ہے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ شراب اور نشہ کرنا حرام ہے۔ اگر کوئی جان پر حملہ کرے تو وہ قاتل ہے، مجرم ہے۔ اور اگر کوئی مال چوری کر لے یا چھین لے یا غصب کر لے تو وہ مجرم ہے۔ اور اگر کوئی عزت پر حملہ کرے تو وہ مجرم ہے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو دین پہ حملہ کرے وہ مجرم، جو عقل پہ حملہ کرے وہ مجرم ہے، اور جو مال پہ حملہ کرے وہ مجرم ہے، جو عزت پر حملہ کرے وہ مجرم ہے۔ لیکن اگر کوئی شراب پی لے تو وہ 5 شریعت کا مجرم ہو جاتا ہے، یعنی اس کے پاس تو عقل ہی نہیں رہ جاتی۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو 5 شریعتوں کا مجرم ہے، اور یہ 5 چیزیں وہ ہیں جو 5 شریعتوں میں تھی، تو ان کا ارتکاب کرنے والا، یعنی جو ان 5 چیزوں سے منحرف ہو، وہ 5 شریعتوں کا مجرم ہے، وہ سب نبیوں کا بھی مجرم ہے۔ اب آپ اس اصول کو سامنے رکھ کے دیکھ لیں کہ یزید کیا کہہ رہا تھا، کہ جب میرے مولا حسین کا سر آیا تو وہ یہی کہہ رہا تھا کہ بنی ہاشم نے حکومت کے لیے ڈھونگ رچایا تھا۔ نہ کوئی فرشتہ آیا تھا، نہ کوئی کتاب آئی تھی، نہ کوئی نبوت تھی، نہ کوئی خدا تھا۔ یعنی وہ دین پر بھی حملہ کر رہا تھا، اور جب سر آیا تو وہ شراب پی رہا تھا، یعنی عقل پہ بھی حملہ ہے اس کا۔ اور پھر کربلا میں اس نے شہید کروا دیے میرے مولا حسین کو، تو جان پہ حملہ کر دیا۔ سارا مال یعنی کہ شام غریبہ میں جلا دیا تھا۔ پھر اس نے عزت پہ حملہ کیا، سب سے بڑا حملہ، کہ جو سیدانیوں کو در بدر پھیلایا، اور ہر جگہ، ہر بازار، ہر گلی میں۔ یزید صرف شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مجرم نہیں ہے، بلکہ حضرت آدم سے لے کے رسول اللہ تک 5 شریعتوں کا مجرم ہے۔ اگر دین یزید چل جاتا
تو پانچوں شریعتیں برباد ہو جاتی۔ اس لیے حسین ٹکرا گئے یزید سے اور شریعتوں کو بچا لیا۔ اب ہم یہ ضرور کہیں گے کہ میرا مولا حسین وارث آدم بھی ہیں، وارث نوح بھی ہیں، وارث ابراہیم بھی ہیں، وارث موسیٰ بھی ہیں، وارث عیسیٰ بھی ہیں، اور وارث محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں، اور وارث امیر المومنین علی ابن ابی طالب بھی ہیں، اور وارث امام حسن علیہ السلام بھی ہیں۔ وہ حسین جس نے کربلا میں اپنا پورا گھر لٹا دیا اور دین کو بچایا۔ حسین منی و انا من الحسین، یعنی وارث محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن کے اس وقت میرے حسین مولا کھڑے ہوئے اور دین کی حفاظت کی۔ لیکن اس دین کی حفاظت کے لیے میرے مولا نے کربلا میں قربانی دی، لیکن اس کے ساتھ جو بیویوں کو در بدر پھرایا وہ سب سے بڑا ظلم تھا یزید کا۔ لوگ کہتے ہیں کہ یزید نے تو کہا تھا، میں نے نہیں کہا تھا کہ حسین کو قتل کرو۔ اگر یزید نے یہ کہا تھا تو ٹھیک ہے، اس نے حسین کو شہید کروا دیا تھا کربلا میں، تو بیویوں کو پھر بہت عزت و احترام کے ساتھ واپس مدینہ بھیج دیتا۔ اس کے یہ ظلم کس قدر زیادہ تھا کہ وہ اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کبھی گھر سے باہر اس طرح نکلی نہ تھیں، جنہیں اپنے گھر کے صحن میں چلنے کی بھی اتنی عادت نہ تھی، ان بیویوں کو نامحرموں کے مجمع میں وہی درد میری بیوی نے اپنے خطبے میں جگہ جگہ بیان کیا، اور شام کے دربار میں بھی، کہ اے یزید، تیرے اہل حرم تو گھر میں پردے میں بیٹھے ہیں، اور تو نے رسول کی بیٹیوں کو در بدر پھرایا کہ انہیں ہر شخص دیکھ رہا تھا۔ میری بیوی کو کتنا دکھ تھا اس چیز کا، اور اس ماحول میں تو نے ہمیں کھڑا کیا ہوا ہے۔ اور جب شمر یزید کے دربار میں آیا ہے تو بہت خوش تھا، چاروں طرف اس قدر روشنیاں تھیں کہ ایسا لگتا تھا کہ دن ہو گیا ہے، اور چاندی سونے کی کرسیاں رکھی ہوئی تھیں، ناچنے والی ناچ رہی تھیں، شرابی شراب پی رہے تھے، اور اس ماحول میں میری بیوی کھڑی تھی، ایک رسی اور 12 گلے تھے۔ تو جب حسین کے سر کو لے کر آیا ہے خولی، اور یزید نے رومال اٹھایا اور جب سر دیکھا تو کہا، یہ تو کس کا سر لے آیا ہے؟ اس نے کہا، یہ حسین کا سر ہے۔ یزید نے کہا کہ میں نہیں مانتا کہ یہ حسین کا سر ہے۔ کہا، یزید کیوں نہیں مانتا؟ کہا، اس لیے نہیں مانتا کہ جب میں نے ولید کو مدینے میں خط لکھا تھا کہ حسین کیسے لگتے ہیں، تو اس نے مجھے جواب میں لکھا تھا کہ حسین بہت خوبصورت ہیں، ان کی سیاہ داڑھی ہے اور وہ چاند کے چہرے کے مانند ہیں، یعنی جس شخص کی نظر ان کے چہرے پہ پڑتی ہے ہٹتی نہیں ہے، لیکن یہ تو ایک زخمی چہرہ ہے اور اس کی تو داڑھی بھی سفید ہے، میں کیسے مان لوں کہ یہ وہ حسین ہے؟ تو شمر نے آگے بڑھ کے کہا تھا، اے یزید، وہ مصائب جو سالوں میں کسی پہ پڑتے ہوں نا، وہ کربلا میں حسین پہ ہم نے لمحوں میں ڈال دیے تھے۔ یہ کبھی اپنے بھانجوں کے لاشیں اٹھا کے لا رہا تھا اور کبھی اپنے بھتیجے کے لاشیں اٹھا رہا تھا۔ اور یزید ایک وقت وہ تھا کہ جب یہ اپنے کڑیل جوان کے لاشے پہ آ رہا تھا تو اس سے چلا نہیں جا رہا تھا اور یہ بار بار گر جاتا تھا،
اٹھتا تھا حسین، اور جب کوئی تیری فوج کا سپاہی نزدیک جاتا تھا تو یہ کہتا تھا مجھے یہ بتا دو میرا علی اکبر کہاں ہے؟ اور جب اس نے اپنے شیر جوان کو تڑپتے ہوئے دیکھا اور اس کی زلفیں خون میں تر دیکھی تو اس کی داڑھی سفید ہو گئی تھی، اور اس نے ایک جملہ کہا تھا میں غریب ہو گیا۔ یہ حسین بہت خوبصورت، اور پھر تیرے کہنے پہ تو ہم نے اس پہ وہ ظلم کیا ہے، کیونکہ تو نے تو یہ پیغام پہنچایا تھا کہ جو حسین پہ جتنا زیادہ ظلم کرے گا اتنا ہی اس کو انعام ملے گا۔ اے یزید، اب ہم تجھ سے انعام لینے آئے ہیں، ہمیں انعام دے۔ اس نے کہا نہیں، مجھے کوئی دلیل دے کہ واقعی یہ حسین کا سر ہے۔ شمر نے اہل حرم کی طرف دیکھا اور اسے جناب سکینہ نظر آئیں۔ جناب سکینہ بہت ڈرتے تھے شمر سے۔ آپ اپنا چہرہ ہاتھوں سے چھپا کے کھڑی تھی۔ میری بیوی کبھی ایک پاؤں اٹھاتی تھی، کبھی دوسرا پاؤں اٹھاتی تھی۔ یزید نے کہا کیا کہنا چاہتا ہے تو؟ کہتا دیکھ، سارے رستے میں نے جتنا ظلم کیا ہے نا، ان 3 ہستیوں پر، ایک سجاد پہ، ایک سکینہ پہ، ایک علی کی بڑی بیٹی پہ۔ اے یزید، مجھے انعام سب سے زیادہ ملنا چاہیے کیونکہ میں نے ان پہ بہت ظلم کیا ہے۔ یزید نے کہا تو نے کیا ظلم کیوں کرتا تھا تو اتنا ظلم؟ کہا جب میں ظلم سکینہ پہ کرتا تھا تو نیزے پہ حسین کا سر روتا تھا اور مجھے خوشی ہوتی تھی۔ یزید نے کہا اب تو مجھے دلیل دے جو تو نے دلیل دینی ہے کہ یہ حسین کا سر ہے۔ اس نے کہا جا کے نزدیک کہ یہ حسین کی لاڈلی سکینہ ہے۔ یزید نے کہا کہ اس سے کہہ میرے سامنے آئے اور مجھ سے بات کرے۔ جب یہ بات کی، جناب سکینہ سے کہا کہ بات کر مجھ سے۔ جناب سکینہ نہیں بولی۔ آپ نے اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ یزید نے کہا بچی تو نے یہ ہاتھ کیوں رکھے ہوئے ہیں چہرے پہ؟ آپ نے کہا کہ ہم آل محمد ہیں، میں سید زادی ہوں، یہ نامحرموں کا مجمع ہے، میری ماں پھوپھی کے تو بال لمبے ہیں، میرے بال بہت چھوٹے ہیں، اس لیے میں نے اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں سے چھپایا ہوا ہے۔ یزید نے کہا تو بولتی ہے تو تیری آواز میں لکنت کیوں پیدا ہو جاتی ہے؟ میری بیوی نے ڈرتے ہوئے بڑی مشکل سے کہا یزید میرے گلے کی رسی بڑی تنگ ہے، جب میں بولتی ہوں تو میرا گلا گھٹتا ہے، اور ہماری ایک ہی رسی ہے جس میں میری پھوپھی اور بہنوں کے گلے اور ہاتھ بھی بندھے ہیں۔ یزید نے کہا کہ ان کی رسی کھول دو۔ جناب سکینہ نے ایک آدمی بڑھا کے رسی کھول دے تو جناب سکینہ نے کہا نہیں، میں سید زادی ہوں، مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ شمر نے کہا سید سجاد کے ہاتھ سے رسی کھول دو۔ میرے مولا کے لوہے کے ہتکڑیاں بیڑیوں کے ساتھ ساتھ رسی بھی باندھ دی تھی، اور یہ رسی کوئی عام رسی نہیں تھی، بلکہ یہ رسی وہ تھی کہ جو سخت مجرم، جو بہت زیادہ جنہوں نے کوئی جرم کیا ہوا ہوتا تھا، چمڑے کی رسی تھی جس سے میری بیویوں کو باندھا ہوا تھا۔ آیا اس نے رسی کھولنے کے لیے تو میرے مولا سجاد نے کہا کہ میں رسی کھولتا ہوں، لیکن
جب میرے مولا سجاد رسی کھول رہے تھے تو رسی میں اتنی مضبوط گراہیں لگی ہوئی تھی کہ گردن کی رسی کھل نہیں رہی تھی۔ خنجر منگوایا گیا جس سے وہ رسی کاٹی گئی۔ میری بیوی کے اس وقت یہ حالت تھی، آپ کا کان زخمی ہے اور میری بیوی سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا۔ 4 سال کی معصومہ ہے۔ کسی 4 سال کے بچے کا تصور کریں، کتنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ پاؤں ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ وہ بیوی ہے کہ جس کو تو کبھی پیدل چلنا آیا ہی نہیں تھا، جو ہمیشہ کبھی علی اکبر کی گود میں، کبھی چچا عباس کی گود میں، کبھی بابا حسین کی گود میں رہی ہے۔ یزید پوچھتا ہے، یہ بتا کہ تو کبھی اپنا دایاں پاؤں اٹھاتی ہے، کبھی اپنا بایاں پاؤں اٹھاتی ہے، دونوں پیروں پہ تو کھڑی کیوں نہیں ہوتی؟ تو میری بی بی سکینہ رو کے کہتی ہے، یزید میں کیسے کھڑی ہوں؟ شمر نے مجھے پتھروں پہ دوڑایا ہے، کانٹوں پہ دوڑایا ہے، میرے پیروں میں چھالے پڑ گئے ہیں، میرے پیروں میں زخم ہو گئے ہیں، مجھ سے سیدھا نہیں کھڑا ہوا جاتا، میرے پیروں سے خون بہنے لگتا ہے، اس لیے میں کبھی دائیں پیر پہ کھڑی ہوتی ہوں، کبھی بائیں پیر پہ کھڑی ہوتی ہوں، کبھی پنجوں کے بل کھڑی ہو جاتی ہوں، مجھ سے تکلیف میرے پیروں میں اتنی شدید ہے کہ کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ یزید نے کہا، تجھے اپنے بابا سے بہت محبت ہے؟ کہا، ہاں مجھے اپنے بابا سے بہت محبت ہے۔ کہا، اچھا تیرا بابا تیرے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے؟ میری بیوی سکینہ، جیسے ایک معصوم کی عادت ہوتی ہے، جب کوئی اس سے اس کے پیارے کی بات کرنا شروع کرتے تو وہ ہر چیز بتانا شروع کر دیتا ہے۔ جناب سکینہ نے کہا، صبح کو بابا فجر کی نماز پڑھ کے آتے تھے، مجھے اپنی گود میں بٹھاتے تھے، میرے چہرے پہ پیار کرتے تھے اور پھر مجھے اجوا کھجور کھلایا کرتے تھے، تھوڑی سی چباتے تھے پھر مجھے کھلاتے تھے۔ میرے پاپا مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ یزید نے کہا، اگر تو اپنے بابا کو دیکھے گی تو پہچان لے گی۔ کہا، میرا بابا ہے۔ کہا، اچھا پھر یہ بتا کہ تیرا بابا تجھے اجوا کھجور کھلاتا تھا؟ ہاں میرا بابا مجھے اجوا کھجور کھلاتا تھا، میرا بابا رات کو مجھے سینے پہ سلاتا تھا، میرا بابا مجھے رات کو کہانی سناتا تھا، لوری سناتا تھا، میں اپنے بابا کے سینے پہ سوتی تھی۔ سب درباری سن رہے ہیں، بیبیوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے جیسے جیسے سکینہ بیان کرتی جاتی ہیں۔ کہتا ہے، اچھا اس دسترخوان کے نیچے اجوا کھجوریں رکھی ہیں، تو کھائے گی؟ جناب بی بی سکینہ مڑ کے بھائی سجاد کی طرف دیکھا کہ اجازت ہے بھائی، نہ جانے کب سے میری بیوی بھوکی تھی، پیاسی تھی، ہونٹ خشک تھے میری بیوی کے۔ یزید نے کہا، آ جا اس دسترخوان کو ہٹا، یہاں پہ اجوا کھجوریں رکھی۔ میری بیوی زخمی پیروں کے ساتھ چلتی ہوئی جب دسترخوان کے پاس پہنچی اور دسترخوان ہٹایا تو سامنے بابا کا سر دیکھا۔ بی بی سکینہ تڑپ گئی اور تڑپ کے ایک دم کہتی، ہائے میرا بابا، اور ہاتھ بڑھایا کہ جلدی سے بابا کے سر کو اٹھا لیں۔ تو یزید نے کہا کہ نہیں، تم اہل محمد یہ کہتے ہو کہ تم معجزہ دکھانے والے ہو، آج تو
हुसैन का सर तुझे तभी मिलेगा कि अगर तू खुद बुलाए और तेरा बाबा खुद तेरे पास आए। मेरी बीबी सकीना ने अपना जले हुए कुर्ते का दामन फैलाया और रो के कहा, बाबा तेरी सकीना बड़ी मजबूर हो गई। बाबा आज कितने दिनों के बाद मुझे तेरा चेहरा नजर आया है। बाबा इस यतीम सकीना की गोद में आ जा। जैसे ही आपने ये अल्फाज कहे, सरे हुसैन ने परवाज की और सकीना के हाथों पे आ गया। यजीद ने फौरन कहा कि सकीना से सर ले लो। इसके बाद बीबियों को जिंदान में डाल दिया। लेकिन जब से सकीना ने सरे हुसैन देखा था, सकीना को चैन नहीं था। बार बार आके कहती थी, फूफी अम्मा मेरे पापा की पेशानी जख्मी थी, फूफी अम्मा मेरे पापा के जुल्फों में मट्ठी थी। कभी भैया सज्जाद के पास आके बैठ जाती वो बीबी और रो रो के कहती थी, भैया सज्जाद मुझे गर्मी बहुत लगती है, भैया सज्जाद यहाँ बहुत अंधेरा है, रात को मैं बहुत डर जाती हूँ। ये वो सकीना है कि जिसको हुसैन मौला ने नमाज तहज्जुद में खुदावंद करीम से दुआ मांग मांग के लिया था। 3 हस्तियां ऐसी हैं कि जिन्हें दुआ मांग के लिया। एक मौला अली को रसूल खुदा ने, गाजी अब्बास को मौला अली ने और सकीना को मौला हुसैन ने। जनाब सकीना जिंदान में ऐसे थी कि किसी करवट मेरे बीवी को सुकून नहीं मिलता था। जब तलक जिंदा रही सोने से घबराती रही। जब कभी करवट बदलती थी तो दुख जाते थे कान। एक रात जनाबे रुबाब सोई हुई एकदम उठी और रो के कहती, यही तो था, और ज़मीन पे हाथ फेरने लगी। जनाबी ज़ैनब कहती हैं, रुबाब किसको ढूंढ रही है? रो के कहती हैं, आकाज़ादी मेरा अली असगर यही तो था, मेरे पहलू में था मेरा अली असगर। तमाम जिंदान में सब रोने लग जाते हैं। मेरी बीवी सकीना माँ को रोता देख के तसल्ली देती। माँ कहती, सकीना थोड़ी देर को सो जा। सब सो जाते हैं लेकिन सकीना नहीं सोती। और फिर एक दिन आहिस्ता से चलती हुई भैया सज्जाद के पास जाए कहीं और जाके कहती हैं, भैया सज्जाद आप जाग रहे हैं, सब सो गए हैं, मेरी 2 वसीयतें भैया याद रख लेना। मेरे मौला सज्जाद ने सकीना का माथा चूम के कहा, सकीना छोटे बच्चे वसीयतें नहीं करते। मेरी बीवी रो के कहती हैं, भैया बस सुन ले, मैं जानती हूँ तू मजबूर है। कहा, सकीना बता क्या वसीयत है तेरी? कहा, भैया सज्जाद अगर मैं मर जाऊं तो मेरी कब्र ठंडी जगह बनाना। भैया सज्जाद और दूसरी वसीयत मेरी ये है, मेरा कफन यजीद से न लेना। भैया मैं इतनी प्यासी हूँ कि प्यास मेरी हड्डियों में उतर गई है। भैया मुझे बहुत, मेरे मौला सैयद सज्जाद रो के कहते हैं, सकीना तुझे पता है हड्डियों में प्यास का उतरना किसको कहते हैं? भैया अम्मा और फूफी कह रही थी, उससे मुझे लगता है कि प्यास मेरी भी हड्डियों में उतर गई। कहा, सकीना मैं तुझे बताता हूँ कि प्यास
ہڈیوں میں اترنا کس کو کہتے ہیں؟ میرا مولا سید سجاد رو بھی رہے ہیں اور کہہ بھی رہے ہیں، سکینہ آنکھوں میں حلق خشک ہو، سکینہ آنکھوں سے نظر آنا کم ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے دھواں ہے، حلق خشک ہو جاتا ہے، زبان خشک ہو جاتی ہے، انسان کو ایسا لگتا ہے اس کی بینائی چلی گئی ہے، اور آخری حالت یہ ہوتی ہے کہ اس کی ہڈی سے اس کے جسم کا گوشت علیحدہ ہونے لگ جاتا ہے۔ جناب سکینہ نے اپنی کلائی بڑھا کے کہا، بھیا سجاد یہ دیکھ میری کیا حالت ہو گئی ہے۔ میرے مولا سید سجاد رو رہے تھے، بہن کو پیار بھی کر رہے تھے۔ آج رات سکینہ کی حالت بہت پریشان تھی۔ سکینہ شام سے ہی آج سکینہ کی حالت بہت، ایسا لگتا تھا کہ اس کا دل بہت گھبرایا ہوا ہے۔ بار بار کبھی بھیا سجاد کے پاس جا کے کہتی تھی، بھیا سجاد بس اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ بھیا میں زیادہ دن زندہ نہیں رہوں گی۔ بھیا بس میں یہ کہتی ہوں اچھا ہوا جو بہن سغرا نہ آئی، نہیں تو بھیا اس کو بھی یہ مصیبت اٹھانی پڑتی۔ اور پھر بار بار کہتی، بھیا یہ میرے پیروں کے زخم بہت بڑھ گئے ہیں، بھیا میری آنکھوں سے واقعی نظر نہیں آتا۔ مجھے پھوپھی کہتی ہیں سو جا، اماں رباب کہتی ہیں سو جا، بھیا مجھے نیند نہیں آتی۔ میرے مولا سید سجاد کہتے ہیں، سکینہ تجھے نیند کیوں نہیں آتی؟ کہا بھیا میرا دائیں کان بھی دکھتا ہے، میرا بایاں کان بھی دکھتا ہے، میں جس کروٹ لیتی ہوں بھیا شمر نے تماچے اتنے مارے ہیں کہ میرے رخساروں سے اب خون جاری ہو گیا ہے۔ میرے مولا سجاد کہتے ہیں، سکینہ تھوڑی دیر کو سو جا۔ جناب رباب نے بلایا اپنے پاس، پیار کیا اور سلانے کی کوشش کی۔ تھوڑی دیر میری بیوی سوئی ہوگی کہ ایک دم بابا بابا کرتی اٹھ کے بیٹھ گئی اور زور زور سے رونے لگی۔ میرے بابا یہاں آئے تھے، کبھی دروازے زندان کے پاس جا کے کہتی، یہاں میرے بابا کھڑے تھے، میرے بابا کہہ رہے تھے سکینہ میں تجھے لینے آیا ہوں۔ میرے بابا کہاں چلے گئے؟ جب بار بار بی بی سکینہ کو خاموش کراتی تھی، لیکن جناب سکینہ خاموش نہیں ہوتی تھی اور بار بار بابا کو یاد کرتی تھی، روتی جاتی تھی۔ تو جناب سجاد نے کہا، سکینہ خاموش ہو جا میری بہن، چپ ہو جا سکینہ۔ میری بیوی سکینہ کے رونے سے جناب رباب رو رہی تھی، جناب ام فروہ رو رہی تھی، جناب زینب بیان کر رہی تھی۔ یزید کے محل میں جب یہ آواز پہنچی تو اس نے کہا کیا ہو گیا ہے انہیں؟ کہا بچی بہت رو رہی ہے، باپ کو یاد کر رہی ہے۔ کہتے ہیں جاؤ حسین کا سر لے جا زندان میں۔ جب حسین کا سر زندان میں آیا تو خوشبو پھیل گئی۔ جناب سکینہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی، جناب سید سجاد نے سر لیا، جناب سکینہ کو سر دیا۔ آپ جانتے ہیں نا کہ بیٹی کسی سے اپنا دکھ کہے نہ کہے، لیکن اگر جب کبھی چھوٹی بھی ہوتی ہے تو شام کو باپ آئے تو سارا دن کی بات، ساری شکایتیں، سب کی شکایتیں باپ سے بیان کرتی ہے۔ بڑی ہو جائے، شادی ہو جائے، جب کبھی میکے آتی ہے تو ماں سے حال بیان نہیں کرتی، بھائیوں کی مصروفیت دیکھ کے خاموش رہتی ہے، اور جب باپ کے سامنے آتی ہے تو خاموشی ہوتی ہے، لیکن باپ اس کی بھیگی آنکھیں دیکھ لیتا ہے اور ساری حالت پہچان لیتا ہے، اور جب سب چلے جاتے ہیں تو آرام سے کہتا ہے اب مجھے بتا
تو مجھے کیا کہنا چاہتی ہے؟ کون سا دکھ بتانا چاہتی ہے؟ تو بیٹی باپ کے سینے سے لگ کے اپنے سارے دکھ بیان کر دیتی ہے، اور اسے ایک ایسی طاقت اور حوصلہ مل جاتا ہے۔ آج جب جناب سکینہ کو بابا کا سر ملا، پہلے تو بابا کے زخموں کو دیکھ کے روتے رہے۔ بابا کس ظالم نے تیری پیشانی پہ یہ زخم لگایا؟ بابا کس نے تیرے ساتھ یہ ظلم کیا ہے؟ بابا کس نے تیرا سر قلم کر دیا ہے؟ اور پھر رو کے کہتی ہیں، بابا تیری سکینہ کے ساتھ اتنا ظلم ہوا ہے کہ ظالم نے مجھے رسی میں میرے ہاتھ باندھ کے، بابا شمر گھوڑے پہ بیٹھ جاتا تھا، بابا مجھے کانٹوں پہ دوڑاتا تھا، بابا میرے پیر زخمی ہوتے چلے گئے ہیں، بابا یہ میری کلائیاں دیکھ کتنی زخمی ہیں، بابا میرے کانوں کے زخم سے اب بھی خون جاری ہے، بابا میں جب بھی تیرا نام لے کے روتی تھی شمر تماچے مارتا تھا۔ میری بیوی سکینہ بیان کرتی جا رہی تھی، بابا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا، بابا مجھے قیدن کہتے ہیں، بابا مجھے اپنے ساتھ لے جا۔ میری بیوی سکینہ روتے روتے خاموش ہو گئی۔ بیویاں سمجھیں کہ شاید سکینہ سو گئی ہے، لیکن سید سجاد بے قرار ہو کے اٹھے اور ایسے بیٹھے جیسے ایک نمازی بیٹھتا ہے، اور جناب رباب سے کہتے ہیں، اماں سکینہ کو دیکھو، سکینہ کیوں نہیں بول رہی؟ جناب رباب کہتی ہیں، شاید سو گئی ہے میری سکینہ۔ جناب سید سجاد نے بابا کا سر لیا اور سکینہ کی طرف دیکھا اور کہا، پھپھی اماں سکینہ ہمیں چھوڑ کے چلی گئی ہے، پڑھیں قالو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن اس قید خانے میں سب سے مشکل وقت ایک اور یہ تھا کہ جب جناب زینب نے کہا، سید سجاد اب سکینہ کا کفن کہاں سے آئے گا میرے مولا؟ سید سجاد نے اپنے سر کا عمامہ اتارا اور کہا، پھوپھی اماں سجاد کے پاس تو اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ میری بیوی کہتے ہیں، یہ تیرا عمامہ ہے سجاد۔ اور پھر جب جناب سکینہ کو غسل دینے لگے تو غسل دے رہی تھی بی بی زینب، تو جناب سید سجاد نے کہا، پھوپھی اماں غسل ہو گیا؟ جناب زینب کہتی ہیں، نہیں سجاد۔ پھر کچھ دیر گزری، پھر پوچھا، پھوپھی اماں غسل ہو گیا؟ کہا، نہیں سجاد۔ جب تیسری دفعہ آپ نے پوچھا، پھوپھی اماں میری بہن کا غسل ہو گیا؟ جناب زینب رو کے کہتی ہیں، سید سجاد غسل کیسے دوں؟ اس لیے کہ جب میں سکینہ کا کرتا اتارنا چاہتی ہوں تو اس کے زخم اور اس کے کرتے کے ساتھ اس کے زخم اتنے بھر چکے ہیں کہ کھال ساتھ اترتی ہے۔ اے سید سجاد میں مجبور ہوں، میں کیا کروں؟ میرے مولا سید سجاد کہتے ہیں، پھوپھی اماں میری بہن کو کرتے میں ہی میں دفن کر دوں گا، لیکن میں یہ پوچھتی ہوں کہ جب یہ میرے مولا سید سجاد سکینہ کو دفن کرنے کے لیے لے جا رہے تھے، اس وقت جناب رباب کی یہ حالت تھی کہ بار بار آگے بڑھ کے سکینہ کو گود میں لے لیتی تھی اور رو کے یہی کہتی تھی، سجاد میرے ایک ہی سکینہ رہ گئی ہے، سجاد یہ ہوش میں آ جائے گی، سجاد تو وقت کا امام ہے، میری سکینہ کو زندہ کر دے، سجاد یہ رباب مر جائے گی، سجاد میں سکینہ کے بغیر نہیں رہوں گی، سجاد میری سکینہ کو اندھیرے سے بہت ڈر لگتا ہے، یہ اندھیری قبر میں کیسے رہے گی؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، اس یتیم سکینہ کا،
اے میرے مولا جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا کر دے۔ اے میرے مولا اس وقت کے صدقے میں میری بیوی رباب کی خالی گود کے صدقے میں جن کی اولاد نرینہ نہیں ہے انہیں اولاد نرینہ عطا کر۔ اے میرے مولا جو بیمار ہیں اور ایسے بیمار جن کا کوئی علاج نہیں ہے، میرے مولا ان بیماروں کو جناب سکینہ کے صدقے صحت عطا کر۔ اے میرے مولا ہر پریشان حال کی پریشانی دور کر۔ اے میرے مولا جو بے گناہ قیدی ہیں انہیں ان اسیروں کے صدقے میں رہائی عطا کر۔ اے میرے مولا جن کے گھر میں رزق کی تنگی ہے، اس ذکر کے صدقے میرے مولا ان کے رزق میں اضافہ عطا کر۔ اے میرے مولا جو مائیں اپنے بچوں کے لیے پریشان ہیں انہیں نیک پر اور نیک گھر دے۔ اے میرے مولا جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی عاقبت بخیر ہو، ان کی قبروں کو نور محمدی سے منور کر دے۔ اے میرے مولا ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو اس ذکر کے صدقے معاف کر دے۔ میرے مولا ہماری عاقبت بخیر کرنا۔ اے میرے مولا امام زمانہ کا جلد ظہور ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔